بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 72 یعنی 72 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 یعنی 164 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور روز و شب یعنی دن اور رات کے بدلنے میں، اور جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار آباد کر دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور وہ سحاب جنہیں آسمان زمین کے درمیان رکھ دیا گیا، بے شک عرفان حق کی جانب سب عقل مند لوگوں کے لیے اہم نشانیاں ہیں۔ یعنی بے شک اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ان سب چیزوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت آیت ہے قرآن مقدس کی دیگر آیات کی طرح۔ اس آیت مبارکہ میں سائنسی علوم کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ اس کی تشریح سنیں اور آپ اس کی تفسیر سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے اندر جن جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان کی سائنسی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کو سائنس کی نظر میں کیسے دیکھتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک سائنٹیفک چیلنج ہے، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ ذرا شب و روز کے نظام کی تفصیل کو تو سمجھو، اپنے محور اور سورج کے گرد بیک وقت گھومتی ہوئی زمین کو تو دیکھو، اس کے صبح و شام کے متعلق سوچو کہ یہ کیسے اور کیوں ہیں۔ تو عقل کے پاس ان سب کے موجد اور خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ لہروں سے اچھلتے ہوئے سمندر اور ان میں خرامہ خرامہ جہازوں سے پوچھو کہ پانی کے یہ وسیع ذخائر اور ان میں چلتی کشتیاں کس نے انسانی خدمت پر لگا دی ہیں، تو خالق سے دوری نہیں رہے گی۔ زمین پر یہ اس قدر پانی کہاں سے آ گیا کہ ایک حصہ زمین ہے اور باقی 3 حصے پانی ہے؟ کیونکہ یہ تو ابتدا میں ہی ایک جلتا ہوا انگارہ سا تھا، یا پھر یہ ایک بنا ہوا چھوٹا سا پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا اٹھا ہوا ٹیلا تھا۔ تو یہ کس نے کر دیا کہ آسمانوں میں سے برف کے شہاب لا لا کر زمین کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے نشیبوں کو پانی سے بھر دیا، اور پھر پانی میں زندگی رکھ دی، اور پھر اس زندگی میں اس قدر برکت عطا فرمائی کہ کروڑوں اربوں ڈیزائنوں کے مطابق طرح طرح کی زندگی سے زمین کی خشکی اور تری، یعنی زمین کے بیابانوں کو بھی اور زمین کے تر حصوں کو بھی بھر دیا۔ یہ سب کیا خود بخود ہی ہو گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نہیں، بلکہ زمینی زندگی اور اس کی نباتات و حیوانات کو معتدل ماحول اور موسم دینے کے لیے زمین سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اس پر ایسے سحاب کے غلاف ڈال دیے کہ بیرونی دنیا سے آنے والی خطرناک شعاعیں، ذرات اور شہاب زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیے جائیں، یہ کہ سمندروں میں بو نہ پڑ جائے، اس میں رہنے والے جاندار دم گھٹ کر مر نہ جائیں۔ زمین سے 3,99,000 میل 89 میل کلومیٹر بھی نہیں، میل دور چاند کو رکھ دیا، جس کی کشش سے مد و جزر کا نظام سمندروں کے کھربوں ٹن پانی کو ہلاتا ہے۔ یہ شاندار نظام کس کا کیا ہوا ہے؟ اگر سائنس تمام
معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کا نام ہے، تو پھر یہ سائنس مخلوق سے خالق کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ اور پھر اے سائنسدانوں، تم مخلوق سے خالق کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ہاں، صاحب ایمان پہچانتے ہیں، صاحبان فکر و دانش اور اہل تدبر پہچانتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو زمین پر آسمان سے پانی آتا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے کیا کہتی ہے، اور رب کائنات نے اس سائنس کو کتنا زمانہ پہلے پیدا فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی قرآن کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جب کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ پانی کا اکثر بارش کا پانی اگرچہ آسمان کی طرف سے گرتا ہے، لیکن اس کا منبع، اس کا وجود بھی زمین ہی پر، سمندر ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان سے پانی نازل کیا، تو اس کا مطلب معمول کا بارشی پانی نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر جو پانی ہے، جو کہ باقاعدہ زمین ساری کو گھیرے ہوئے اور سارے انسان اسے استعمال بھی کرتے ہیں، اور سمندروں میں بھی ہے، وہ بھی ضرور آسمان ہی سے نازل ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا سائنسی انکشاف ہے، جس کا ثبوت پچھلے 10-20 سالوں کی خلائی تحقیق سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سائنس قرآن کریم کی تصدیق کرتی جاتی ہے، اور اسی طرح 1978 اور 1987 میں، یعنی 1987 کے لگ بھگ، امریکہ کے سب سے بڑے خلائی تحقیقی ادارے جس کا نام ہے ناسا، تو ناسا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ خلا میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ، یعنی برفانی شہابیے موجود ہیں، جنہیں یوں کہہ لیں کہ آئس میٹیریئرس کیا کہا جاتا ہے، تو وہ موجود ہیں، اور ان میں سے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں زمین کا رخ بھی کرتے ہیں، لیکن ہوا سے ٹکرانے کے بعد بھاپ بن کر ہوا ہی میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یوں آسمانوں کا پانی زمینی فضا میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور یہ عمل اربوں سالوں سے ہو رہا ہے۔ ابتدا میں یہ عمل بہت زیادہ تیز تھا۔ ان کے علاوہ زمین کا کچھ پانی اس کی تخلیق میں موجود آبی بخارات کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ یہ بخارات ان گیسوں میں موجود تھے جن سے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن ان کا منبع بھی وہ آسمانی ستارے تھے جن کی تباہی کے ملبہ سے زمین معرض وجود میں آئی تھی۔ یہ بھی باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق ہے۔ تو یہ بخارات خلائی ٹھنڈک سے ٹھنڈے ہو کر ژالہ باری اور بارشی قطروں کی شکل میں لاکھوں سال متواتر بارشوں کی شکل میں گرتے رہے، جس کی وجہ سے زمین کی بیرونی سطح نہ صرف ٹھنڈی ہوتی گئی، بلکہ پانی کے کیمیائی عمل سے اس پر جو تبدیلیاں آئیں، ان سے زمین کے اوپر کا پرت، یہ جو زمین کے اوپر کا پرت ہے نا، پانی کے اوپر جو ہے، یہ موٹا سا پرت ہے، یہ کئی 100 میٹر بھی نیچے جاتا ہے، تو یہ نرم ہوتا چلا گیا، اور یوں آہستہ آہستہ وہ نباتات اور وہ سبزیاں پیدا کرنے کے قابل بن گئی۔ اسی پانی کے نشیبی جگہوں میں، یہ نشیبی کا مطلب ہوتا ہے گہری جگہوں میں جمع ہونے سے جھیلیں اور سمندر وجود میں آئے، یعنی جیسے کلام اللہ میں فرمایا گیا تھا، جدید سائنس بھی اسی نتیجہ پر پہنچی ہے کہ زمین پر پانی آسمانی ذرائع کا مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے جو آج ہمیں پتہ چلی قرآن مقدس کی آیت سے اور سائنس کی تحقیق سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے پانی نازل کیا تاکہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دے۔ تو مردہ زمین میں زندگی پانی سے کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا ہے نا، اور اس میں بھی ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ابتدا میں ہماری زمین مردہ تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا تو اس پانی کی وجہ سے زمین کو زندگی ملی۔ اس کے علاوہ ہواؤں کی گردش اور بادلوں کا نظام بھی سمندروں میں جمع شدہ پانی ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو 20ویں صدی کے سٹارٹ میں سائنس کو معلوم ہوئے۔ پانی کے بغیر مردہ زمین کا تصور تو صحراؤں سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح ادراک سورج کے دوسرے سیاروں مثلا زہرہ، مریخ، عطارد وغیرہ کی خلائی تصویروں سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی سورج کا خاندان ہے اور وہ ہماری زمین بھی۔ فرق صرف پانی کا ہے،
وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور ان کی مٹی بھی جڑی بوٹیوں کے لیے، سبزوں کے لیے زہریلی ہے۔ سورج کے خاندان میں کچھ سیاروں مثلا زحل وغیرہ میں پانی سخت جمی ہوئی برف کی شکل میں موجود ہے، لیکن وہ بھی پتھروں ہی جیسا ہے۔ اس لیے وہاں کوئی زندگی نہیں، کیونکہ جہاں پتھروں کی طرح بنی ہوئی جمی ہوئی برف ہو تو وہاں انسان زندہ تو نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، وہاں گرمی اور تپش نہیں آتی۔ تو دراصل پانی جو 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کے ایٹم کے ملنے سے بنتا ہے، کیمیائی طور پر بہت زیادہ تیز عمل کار ہے۔ یہ پتھروں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مائع، گیس اور ٹھوس حالتوں میں وہ خصوصیات رکھ دی ہیں جو کسی اور کیمیا میں نہیں ہیں۔ ان کی بنا پر یہ زمین، فضا اور سمندروں میں متناسب درجہ حرارت رکھنے کا باعث بنتا ہے، اور اپنی ایسی ہی خصوصیات کی بنا پر یہ زندگی کا منبع ہے، یعنی پانی زندگی دینے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ اگر زمین پر پانی نہ ہوتا تو دوسرے سیاروں کی مانند یہاں بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ یوں سائنس قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ 166 جو آگے آئے گی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اگر کسی وجہ سے زمین کا پانی چھین لیا جائے تو یہ دوبارہ پھر مردہ ہو جائے گی، لہٰذا اگر ہمیں پانی ملتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کی سائنسی حکمتیں بھی سمجھیں کہ رب کائنات نے پانی کو ہر چیز کی زندگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، زمین پر جانداروں کی آبادی۔ سائنس اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورج کے تمام سیاروں میں یہ امتیاز بھی زمین ہی کو حاصل ہے کہ اس میں ہر طرح کے جاندار آباد ہیں۔ یونیسکو کی کتاب حیاتیاتی انواع و اقسام اس کا نام ہے، اور انگلش میں سے کہتے ہیں بایولوجیکل ڈائیورسٹی۔ تو اس کے مطابق زمین پر 4,39,000 ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہیں، اور 99 لاکھ کے قریب ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جاندار چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح 13,000 کے قریب ہوا میں اڑنے والے جانور ہیں۔ ان کے علاوہ 2,50,000 سے زیادہ قسم کی نباتات یعنی سبز چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں، پھل، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جراثیمی اور سمندری زندگی کا تعداد میں کوئی حساب ہی نہیں، اربوں ہوں گی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام چیزیں نفس واحدہ سے بنا دیا ان کو، جس کی زندگی پانی سے شروع ہوئی۔ یہ سب کچھ پانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی جانداروں کے لیے اس میں زندگی رکھ دی، بے جان چیزوں کے لیے بھی زندگی رکھ دی۔ تو پانی میں حیات کا یہ معنی ہے، اتنی مخلوقات پل رہی ہیں پانی پر۔ قرآن کریم نے یہ بات 1400 سال پہلے فرمائی تھی، اور سائنس حیران ہے کہ یہی بات جدید حیاتیاتی سائنس کی بھی بنیاد ہے۔ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جاندار نفس واحدہ سے بنے جو پانی سے شروع ہوا۔ دراصل قرآن کریم کا یہ انکشاف کہ رب کائنات نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور پھر اس میں طرح طرح کے جاندار آباد کر دیے، اتنی بڑی سائنس ہے جس کی تشریح میں ہزاروں سائنسی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رازوں کی جستجو رکھنے والے قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ اور نفس واحدہ سے یعنی پانی سے کھربوں مخلوقات کیسے پیدا ہوئیں، اس مسئلہ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سائنسدان بے تاب ہیں اور بے قرار ہیں اور مضطرب ہیں، لیکن جتنا کچھ معلوم ہوا وہ اس قدر حیران کن ہے کہ عقل انسانی مبہوت ہو کے رہ گئی ہے، عقل انسانی حیران ہو کے رہ گئی ہے، عقل انسانی اسی کو اپنے اندر سمونے کے لیے بے بس ہے۔ ہر طرح اور ہر سطح پر ایک پوری کی پوری دنیا موجود ہے، سبحان اللہ۔ جراثیمی دنیا ہو یا حیوانی دنیا ہو، ایک ایک تخلیق کا شاہکار ہے۔ لاکھوں سائنسدان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کم ہیں۔ یہ تو ہمارے اللہ کی شان ہے، لیکن افسوس کہ ان سائنسدانوں میں مسلمان بہت کم ہیں، اور مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ مغربی محققین کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ نفس واحدہ والی دریافت جس پر وہ فخر کرتے ہیں، دراصل قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی اسے بتا دیا تھا تاکہ ان پر دین حق ظاہر ہو۔ تو ہم یہ جو
ادارۃ الفلاح کے پلیٹ فارم سے سلسلہ کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ یہ قرآن مقدس کا فیض نان مسلمز تک اور سائنسدانوں تک اور دیگر سائنس کے اساتذہ اور ٹیچرز اور یونیورسٹیز تک جائے گا انشاءاللہ قرآن کا یہ پیغام۔ تو اس ضمن میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مغربی دنیا کی اندھی صنعتی ترقی زمین پر زندگی کے لیے خطرہ بھی بن گئی ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ان کے پیدا کیے ہوئے فساد کی وجہ سے زمینی زندگی تیزی سے ختم ہو گئی ہے اور ہو رہی بھی ہے، کیونکہ یونیسکو ہی کے مطابق اگلے 20 سے 30 سالوں میں 10 لاکھ سے زیادہ نباتاتی یعنی سبزہ کی اقسام اور حیوانی زندگی کی قسمیں ختم ہو جائیں گی، یعنی ہر روز 100 سے زیادہ زندگی کی اقسام مرتی جا رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ماحول کو خراب کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظلوماً جہولا کہا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ آخری بات، اور یہ چونکہ اسی آیت کا حصہ ہے اس لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے، وگرنہ میرا وقت تو مکمل ہو چکا، مگر اس آیت مبارکہ کی سائنسی تفسیر میں اس کو آپ ضرور جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہواؤں کے چلنے کے بارے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، سبحان اللہ، رب کائنات نے ہواؤں کے چلنے میں بھی اپنی نشانیوں میں اس کو شامل فرمایا ہے۔ جس طرح ہوا بہتا ہوا پانی جو ہے نا وہ ہر طرح کی حیات کی بقا کے لیے ضروری ہے، ہر طرح کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس طرح ہواؤں کے چلتے رہنے میں بھی زندگی ہے۔ اگر فرض کریں کہ ساری دنیا میں ہوا کا چلنا ٹھہر جائے تو کیا ہوگا؟ سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف جگہوں پر درجہ حرارت برداشت سے باہر ہو جائیں گے، کثافتیں شدید طور پر بڑھ جائیں گی اگر ہوا ٹھہر جائے تو، حتیٰ کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا، بارشیں رک جائیں گی، ایسا حبس ہوگا کہ ہر جاندار نباتات الامان الامان پکار اٹھے گی، اور چند ہفتوں تک زندگی ختم ہو جائے گی، اور چند ہفتوں میں ہی ساری کائنات ختم ہو کے رہ جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت اس پر پہاڑوں، میدانوں، صحراؤں اور سمندروں کی ایسی تقسیم کی ہے کہ سورج کی توانائی کے بل پر ہوائیں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جس پر موسموں کی تبدیلیوں کے متعلق پیش گوئیوں کا انحصار ہے۔ اس موضوع پر بھی مسلسل تحقیق ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، مگر آج کل ہم سائنس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، ہم سائنس کو ہر چیز سمجھے ہوئے ہیں، اور ہم مذہب کو اور قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دیتے ہم جتنا سائنس کو اور سائنسدانوں اور جدید ترقی کو دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس چیز کو اور اس راز کو سمجھ لیں کہ سائنس کی بنیاد ہی تو قرآن ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں سحاب کا ذکر بھی ہوا، والسحاب المسخر، تو جو سحاب کیا ہے؟ جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ خلا کی تحقیق نے کلام اللہ کی اس عظیم نشانی کو بھی واضح کر دیا ہے۔ یہ سحاب مختلف کروں کی شکل میں زمین کے لیے چھت کی مانند ہیں۔ خلا کے برقی ذرات ان سے ٹکراؤ کر کے واپس ہو جاتے ہیں اور شہاب ثاقب کو زمین پر آنے سے پہلے یہ تباہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ کلام پاک نے کس طرح جامع طریقہ سے ایسی بڑی بڑی سائنسوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ بے شک دنیا کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ عرب کے صحراؤں میں ایک عظیم الشان ہستی جو بظاہر امی تھے، یعنی جنہوں نے دنیا کے کسی بھی انسان سے نہ پڑھا تھا نہ لکھنا سیکھا تھا، بلکہ خود رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ذات ہے جس نے اس محبوب علیہ السلام کو خود قرآن سکھایا۔ انہوں نے 1400 سال پہلے کیسے یہ سب باتیں بتا دیں اور کہ جن کی دریافت پر مغربی سائنسدان نوبل انعام حاصل کر رہے ہیں۔ کاش کہ مسلمان سائنسدان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ان حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ انسانیت سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی کر سکے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہو گیا تھا، یا ان سب کے لیے کوئی صانع، کوئی ڈیزائنر، کوئی خالق اور کوئی موجد اور کوئی پروردگار بھی ہے؟ بے شک ریت کا ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ، نباتات کا پتا پتا اور ہوا کی ہر سرسراہٹ نغمہ خواں ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ رحیم، رحمان، رب کریم اللہ جل جلالہ وہی ہے، لیکن کچھ عقل کے اندھے حقیقت سے آنکھیں بند کر کے عارضی فوائد اور باطل کے چکروں میں پھنس کر
کائنات کی ان شہادتوں کے منکر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کا نعوذ باللہ بعض دفعہ انکار کر دیتے ہیں، یا اپنے مفادات کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اور جھنجھوڑنے کے لیے ابھی بھی وقت دیا ہے کہ ان خود ساختہ خداؤں سے بچو، اور ان سائنسدانوں پر ایمان نہ لاؤ، اور سائنس پر ایمان نہ لاؤ، ایمان قرآن پر لاؤ اور مالک حقیقی پر لاؤ، جس نے سائنسدانوں کو بھی اپنی کائنات میں تحقیق کرنے کا ملکہ بھی دیا ہے اور کوالٹیز بھی دی ہیں۔ لہٰذا رب کائنات ہمیں قرآن مقدس کے اندر جو سائنسی تحقیقات ہیں اور سائنسی راز ہیں، انکشافات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان پر غور کرنے اور غور کر کے اس رب کی بارگاہ میں مزید قریب ہو جانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔